السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ جب مرد حضرات ایک وقت میں 4 بیوی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ 4 شادیاں مرد ایک وقت میں کر سکتا ہے، تو پھر عورتیں اگر چاہے تو ایک وقت میں 2 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی ہے، 3 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی ہے؟ آپ نے کہیں بھی دیکھا ہوگا یا پھر سنا ہوگا، تو آپ یہاں تک سنا ہوگا اور یہیں تک دیکھا ہوگا کہ ایک مرد 2 بیوی رکھتا ہے، یعنی کہ دوسری شادی، تیسری شادی، اور شاید ہی کہیں کہیں آپ نے ایسا سنا ہوگا یا پھر کبھی سنا ہوگا کہ شاید ہی کوئی ایسا مرد ہوگا جو ایک وقت میں 4 بیوی رکھتا ہے۔ حیثیت کے مطابق ہے، جس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے رکھتا ہے۔ اگر کسی کی حیثیت ہے کہ وہ ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے تو پھر وہ ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے، ایک ہی شادی کرے گا۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ 2 بیوی رکھ سکتا ہے، دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، تو پھر وہ 2 بیوی رکھے۔ لیکن شریعت کا جو حکم ہے، شریعت کی طرف سے جو اجازت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 4 بیوی ایک وقت میں ایک مرد رکھ سکتا ہے۔ یہ تو آپ سبھی کو معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت چاہے، جیسا ہوتا ہے نا کہ اس کے شوہر بے وفا ہو گئے، مار پیٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تکلیفوں کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے عورتوں کو، تو اب وہ چاہتی ہے کہ ہم دوسری شادی کریں۔ تو اب دوسری شادی کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے گا، پھر یہ عدت گزارے گی، اس کے بعد پھر کسی اور سے چاہے گی تو نکاح کرے گی، یعنی کہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن ایک وقت میں اگر یہ چاہے کہ یہ شوہر ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے، تو ہم ایک اور شادی کر لیں، جب یہاں تکلیف ملے گی تو ہم اس کے پاس چلے جائیں، پھر جب وہاں تکلیف ملے تو اس کے پاس چلے جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، انسان کا دماغ ہے، کوئی بھی ایسا سوچ سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، عورتیں ایک وقت میں 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ اگر طلاق ہو جائے یا پھر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کر سکتی ہے۔ آج کے دور حاضر میں بہت سارے لوگ ایسا بھی ہیں کہ عورتیں ابھی جوان ہیں، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری شادی نہیں کرتی ہے اور گھر والے کرواتے نہیں۔ اور بعض اوقات عورتیں یہ چاہتی ہے کہ میری شادی ہو کہیں اور، لیکن شرم کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر تو ایسا بھی ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ اگر جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ایسا اس کے سسرال والے کرتے ہیں، اور ان کے جو گھر والے، ان کے جو میکے والے ہیں، وہ تو خود ہی افسوس میں رہتے کہ اب میرے بیٹی کا کیا ہوگا۔ لیکن اکثر و بیشتر اس لڑکی کے سسرال والے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ کسی کا بھی انتقال کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اور کسی بھی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت منحوس نہیں ہوتی ہے۔ دوسری شادی گھر والے کو چاہیے کہ اگر وہ اس لائق ہے، یعنی کہ نوجوان ہے بھی، تو چاہیے گھر والوں کو کہ کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر کے ہم عمر، یعنی اس لڑکی کے عمر کے مطابق، ایسا نہیں کہ بالکل 80 سال کا بوڑھا ہو اور 30 سال کی عورت ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے رواج ہے اور شادی بیاہ کو جو ماحول ہے اس وقت، جو عمر میں تھوڑا سا تفرقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اچھا لڑکا دیکھ کر شادی کرا دینی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، اگر مرد حضرات ایک وقت میں 4 شادی کر سکتا ہے، 2 شادی کر سکتا ہے، ایک وقت میں 2 بیوی رکھ سکتا ہے، تو عورت اگر چاہے تو 2 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی ہے، 3 شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی ہے؟ اس کو دوسرے شوہر کے لیے اس سے طلاق کیوں لینا پڑے گا؟ یعنی کہ پوری زندگی میں اس کا ایک ہی شوہر رہے گا۔ تو اس کے بارے میں بتاؤں کہ دیکھیے، کچھ عورتوں کا یہ سوال تھا، تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ بتائیں کہ جب مرد ایک وقت میں 4 بیوی رکھ سکتا ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو عورت کے دل میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اس شوہر سے اگر وہ خوشی نہیں مل پا رہی ہے، وہ عورت جو چاہتی ہے، تو دوسرے شوہر سے وہ خوشی حاصل کرے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ شریعت اس کی اجازت کیوں نہیں دیا ہے؟ شریعت کی طرف سے ایسا حکم کیوں ہے کہ عورت ایک وقت میں 2 شادی 4 شادی نہیں کر سکتی ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو عورتوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ فلاں دن آ جائیں، اس دن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ وہ گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی، تو ان کی جو بیٹی تو وہ بیٹی ان کو کہتی ہے کہ ابا حضور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ عورتیں میری بارگاہ میں آئی تھی اور ان لوگوں نے ایسا سوال کیا ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ بڑے بڑے دقاق اس دور کے مفتیان کرام کو اگر کوئی مسئلہ بتانا ہوتا، کوئی فتویٰ دینا ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر دیا کرتے تھے۔ پہلے ان کی بارگاہ میں وہ فتویٰ رکھتے تھے، یہ جب کہتے تھے کہ ہاں بالکل صحیح ہے تبھی لوگ دیا کرتے تھے۔ تو خیر میں آپ کو بتاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیٹی کو یہ قصہ سنایا تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ان عورتوں کو آنے دیجیے، اس کا جواب ابا آپ نہیں بلکہ میں دوں گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک۔ تو جب وقت ہوا وہ عورتیں آئیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ اس کا جواب جو ہے آپ لوگوں کو سبھی کو چاہیے؟ تو تمام عورتوں نے کہا کہ ہم سبھی کو چاہیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک کٹورا لیجئے اور اسی کٹورے پر سبھی عورتیں اپنے اپنے پیستان سے دودھ نکالیے، اور ایک ہی پیالے میں، یعنی کہ ایک پیالہ دے دیا، کٹورا دے دیا، اور سبھی عورتوں کو کہا کہ ایسا کیجئے کہ سب لوگ تھوڑے تھوڑے جتنا ہو سکے دودھ اپنے پستان سے نکالیے اور اس پر رکھیے، یعنی کہ کٹورے پر، ٹھیک ہے۔ جب تمام عورتوں نے اپنے اپنے پستان سے دودھ نکالا اس کٹورے پر تو تمام دودھ مل گیا، اور دودھ آپ جانتے ہیں کہ دودھ کی شکل جو ہوتی ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اور پھر پہچانا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ دودھ کس کا ہے اور یہ دودھ کس کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بھینس کا دودھ ملا دیتے ہیں، گائے کا دودھ ملاتے ہیں، بکری کا دودھ ملاتے ہیں، اگر سب کو ایک جگہ مکس کر دیا جائے تو کیا آپ پہچان سکیں گے کہ اس میں کس کس چیز کا دودھ ملا ہوا ہے اور اس کو الگ کر سکیں گے؟ الگ آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو جب پورا دودھ ایک کٹھا ہو گیا، ایک کٹورے میں ہو گیا، تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے سب عورتوں نے اپنے اپنے پستان سے دودھ نکالا ہے، اب سبھی عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سبھی عورتیں اپنا اپنا دودھ پہچان لے اور اس کٹورے سے نکال کر الگ کر لے۔ جب ان عورتوں سے یہ باتیں کہی گئی تو تمام عورتیں اس بات کو سن کر دنگ رہ گئی، اور تمام عورتیں آپس میں بات چیت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کٹورے میں تمام عورتوں کی دودھ رکھے جائے اور دودھ کی شکل سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، اس کو اب الگ الگ کیسے ہم کریں گے؟ یہ بالکل ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فرماتی ہیں کہ بس تو یہی آپ لوگوں کا جواب ہے کہ ایک مرد جیسے اگر 2 شادی کرتا ہے، 4 شادی کرتا ہے تو اس سے جو اولاد ہوگی اس سے نسب جانا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، کیونکہ باپ ایک ہی ہے۔ اور اگر ایک وقت میں ایک عورت اگر 2 شوہر رکھتی ہے، 4 شوہر رکھتی ہے تو جب اس سے اولاد ہوگی، اس عورت سے جب اولاد ہوگی تو کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ اولاد اس مرد سے ہے یا پھر اس مرد سے ہے؟ تو اسی لیے عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ہے، ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی۔ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر پہلے شوہر اسے طلاق دے گا، عدت گزارے گی، پھر دوسری شادی وہ کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ اس طریقے کی باتیں سوچتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کے وہ جان جائیں۔ اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں۔